बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनरल बाजवा यानी कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और फैज़ हमीद साहब को तलब कर लिया। बड़ा संगीन नोयत का मुकदमा है। अब देखिए इसमें क्या होता है। और इसके साथ साथ मियाँ नवाज शरीफ का भी प्लान जो है, यानी कि वो वापस आने के बाद उनकी जो स्ट्रेटेजी होगी, जो जिस तरह से वो इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, इस हवाले से भी बिलाखिर एक प्लान मुरतब कर लिया गया है। मुख्तलिफ फेजेज में ये काम चलेगा। और जनाब इमरान खान के लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि कप्तान इमरान खान और इनके साथ बगावत साजिश में मुलव्वस दीगर अफराद का एक और जो मुकदमा है उसमें भी जेल ट्रायल करने का फैसला कर लिया गया है। यानी कि जनाब जेल के अंदर ही मामला चलेंगे और वहीं पे इनका ट्रायल जो है वो करना पड़ेगा। हालांकि आज ये शोर होगा चल रहा था कि जेल में ट्रायल ना किया जाए। तो खैर करते हैं वीडियो का आगाज, लेकिन पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को पसंद आने की सूरत में शेयर जरूर किया करें। और इसके साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में आपकी राय बहुत अहम है, उसका इजहार भी किया करें। तो जनाब वीलॉग में मियाँ नवाज शरीफ की खबर आपके साथ पहले शेयर करते हैं, फिर उसके बाद दूसरी खबरों पे आते हैं। तो जी मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से चूंकि 20 अक्टूबर आपके इल्म में है कि वो फाइनल हो चुका है और नून लीग इस वक्त काफ़ी मुतहरिक है कि मियाँ नवाज शरीफ का भरपूर किस्म का इस्तकबाल किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मियाँ नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पे आके बयानिया क्या लोगों को देना है, ये भी बड़ी अहम बात है। क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ का जो प्लान है उसमें तो मुआशी इनकलाब की बात की जाएगी। हाँ, वो एहतसाब के नाम पे जो इंतकाम है वो अब कहीं और चला गया मामला। तो अब मियाँ नवाज शरीफ इसमें एक पूरा प्लान भी देंगे। लेकिन इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने जो पाकिस्तान में मौजूद है वो इस बात पर भी काम कर रही है कि मियाँ नवाज शरीफ चूंकि अपनी पार्टी की इंतखाबी मुहिम इलेक्शन कैंपेन जो है इसको लीड करना है, तो वो किस तरह से पूरे पाकिस्तान को कवर करेंगे। तो जराए का ये कहना है कि इस पूरी कैंपेन को दो मुख्तलिफ फेजेज में डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि मियाँ नवाज शरीफ दो मुख्तलिफ फेजेज में ये काम मुकम्मल करेंगे। एक तो है जी अदालती मामलात हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। जब तक मियाँ नवाज शरीफ इन अदालती मामलात से निपटेंगे नहीं तब तक वो इंतखाबी मुहिम चला नहीं पाएंगे। तो लिहाजा इन पर फोकस किया जाएगा। तो अदालती मामलात से निपटने के बाद जो पहला फेज है उसमें पंजाब भर के जो डिविजनल सतह के हेडक्वार्टर्स हैं, यानी कि बड़े जो अजला हैं, वहां का दौरा करेंगे। कारकुनों को मुतहर्रिक किया जाएगा, वहां पे वर्कर कन्वेंशन भी मुनक्कद किए जाएंगे और कॉर्नर मीटिंग्स के साथ साथ जलसे भी मुनक्कद किए जाएंगे। और दूसरे फेज में मियाँ नवाज शरीफ मुल्क भर का दौरा करेंगे। यानी कि पंजाब के अलावा जो दीगर सूबा जात हैं जिनमें KPK है, सिंध है और बलोचिस्तान है, यहाँ के दौरे करेंगे और यहाँ के भी पार्टी कारकुनों से मिलेंगे। यहाँ पर भी कॉर्नर मीटिंग्स भी होंगी, इसी तरह वर्कर्स कन्वेंशन भी किए जाएंगे, राब्ता अवाम मुहिम भी चलाई जाएगी और मियाँ नवाज शरीफ जो है वो जलसों से खिताब भी करेंगे। तो लिहाजा ये प्लान फाइनल किया गया है कि जिसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। लेकिन उनसे पहले मरियम नवाज और हमजा शहबाज को ये जिम्मेदारियां दी गई हैं कि वो इस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए, यानी कि लोगों को मजीद मोबिलाइज करने के लिए तन मन धन से जो है वो काम जारी रखें, यानी कि कम चुके रखो और लोगों को जो है वो मुतहर्रिक किया जाता रहे। और जनाब दूसरी खबर की तरफ आप आते हैं और खबर आपके साथ शेयर करते हैं। आप चलें इमरान खान की बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब जो कि इस वक्त जेल में मौजूद हैं, अडयाला जेल में। हालांकि अडयाला जेल में मैंने आपके साथ पहले वीलॉग में बताया उनके साथ क्या कुछ किया जा रहा है, तो मेरी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। लेकिन एक अच्छी खबर उसमें यह भी है, मैंने अपने उस वीलॉग में आपको बताया था कि जो खसूसी अदालत के जज हैं उन्होंने खुद विजिट करने का फैसला किया है। इमरान खान का जो सेल है वो वहाँ पे विजिट उन्होंने किया। लेकिन ये एक अच्छी खबर है खान साहब के लिए, बल्कि उनके चाहने वालों के लिए कि चलें जी वो पिंजरे में जो उनको लेके गए थे अब शायद दोबारा इस तरह का काम नहीं होगा। और दूसरा, इमरान खान साहब को चूँकि वॉक के लिए उनके पास प्रॉपर स्पेस नहीं है, तो लिहाजा वॉक ना करने की वजह से और ज़्यादा खाने की वजह से खान साहब को एसिडिटी का प्रॉब्लम भी हुआ था। तो लिहाजा जनाब एक तो इमरान खान का चेकअप होने जा रहा है और दूसरा खान साहब को कहते ना जेल तोड़ दो। और खान साहब के लिए जज साहब ने ऑर्डर किया जेल तोड़ दो, मतलब कि जनाब खान साहब के जो सेल है इसकी दरमियानी दीवार ही तोड़ने का फैसला दे दिया जज साहब ने। उन्होंने कहा जी दीवार तोड़ दें, इनको ज्यादा स्पेस मिल जाए कमरे के अंदर, इनको ज्यादा बड़ा सेल मिलेगा तो जनाब ये जो है वो वाकशाक भी कर लेंगे, इनका ये मसला भी हल हो जाएगा। तो अब देखें ये भी अनोखा किस्म का फैसला है कि जेल ही तड़वाती इमरान खान के लिए। चलें खैर, जज साहब असल में चाहते ये हैं कि इनके पास कोई जवाब ना बचे और पंजाबी के अंदर बहाना ना बचे। वो चाहते हैं कि बहानेबाजी इनकी खत्म हो और कानूनी प्रोसेस आगे बढ़े ताकि इन पर फर्द जुर्म आयद हो और जल्दी से जल्दी ट्रायल मुकम्मल कर लिया जाए। जज साहब को भी बार बार जेल में आना पड़ता है, बाकी उनके जो केसेस हैं वो सारे के सारे जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो लिहाजा वो भी ये चाहते हैं कि कानून के मुताबिक प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाए। लेकिन खैर ये सहूलत तो इनको दी गई है इमरान खान को। और जनाब दूसरा, इमरान खान के खिलाफ वैसे तो बहुत सारे केसेस हैं, बड़े सारे केसेस हैं,
لیکن ایک اور سنگین قسم کا کیس ہے، جب یہ بھی بغاوت کا کیس ہے، اور وہ ہے 9 مئی کا کیس، اور اس میں عمران خان صاحب بھی دیگر افراد کے ساتھ ساتھ مرکزی ملزمان میں شامل ہیں، اور ان کا چلان پہلے ہی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ تاہم خبر یہ ہے کہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے اس میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی۔ اس کیس میں پیش رفت یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو مقدمات کے چلان آئے تھے نا، وہ یہ واپس بھجوا دیا۔ انہوں نے کہا یہ نامکمل چلان ہے، آپ اس کے ساتھ تمام جو متعلقہ دستاویزات ہیں وہ، اور اس میں جو گواہان ہیں ان کے بیانات اور فوٹوگرامٹک ٹیسٹوں کی رپورٹ جو شامل کی جائے۔ پراسیکیوشن نے چونکہ یہ جو ہے وہ کچھ 11 کے قریب مقدمات ہیں جن پہ یہ چلان جمع کروایا تھا، لیکن وہ نامکمل چلان ہے، تو لہٰذا عدالت نے کہا ہے کہ جناب یہ اس کو مکمل کر کے سبمٹ کیا جائے تاکہ اس پر جو ہے کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ اور دوسری جانب پنجاب حکومت نے، پہلے تو وفاقی حکومت نے وہ کیا تھا نا سیفر والے معاملے پہ کہ جیل ٹرائل چل رہا تھا، جس پر تحریک انصاف والے کافی چیخو پکار کر رہے ہیں، وہ بار بار اسلام آباد ہائی کورٹ جا رہے ہیں کہ نہیں جناب جیل ٹرائل نہ کریں، ان کو جوڈیشل کمپلیکس لایا جائے اور یہاں پہ کیس کی سماعت کی جائے، اسی طرح اوپن کورٹ میں سماعت کی جائے۔ تو جناب یہاں پر عدالت نے حکم دیا ہے، پنجاب حکومت نے اس حوالے سے فیصلہ کیا ہے کہ 9 مئی کے جو کیسز ہیں ان کے تمام ملزمان کا ٹرائل بھی جیل ٹرائل ہوگا، اور اس حوالے سے ایک نوٹیفکیشن، ایک فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، حکم نامہ آ گیا ہے، اور اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ان تمام ملزمان کا ٹرائل جو ہے وہ سینٹرل جیل لاہور میں کیا جائے گا۔ اچھا، اس نوٹیفکیشن کے مطابق عسکری ٹاور پر حملے کے مقدمے کا ٹرائل بھی جیل میں ہوگا، تھانہ شادمان پر جو حملہ ہوا تھا اس کا ٹرائل، اور جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں گرفتار ملزمان کا ٹرائل بھی جیل میں ہوگا۔ اچھا، یہ اس حوالے سے فیصلہ کیا گیا، اور اس حوالے سے تصدیق بھی کی ہے جو پراسیکیوشن اسپیشل پراسیکیوٹر ہے فرحاد علی شاہ، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تمام ملزمان جو ہیں یہ جناح ہاؤس والے یا دیگر والے، ان کا ٹرائل جو ہے وہ جیل میں کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ اس مقدمات میں ملزمان کی تعداد کافی زیادہ ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ان لوگوں کو جو ہے وہ عدالت میں لایا جائے اور پھر یہاں سے سیکیورٹی میں واپس لے جایا جائے، تو لہٰذا سیکیورٹی میجرمنٹ کے طور پر یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ ٹرائل جیل میں کر لیا جائے۔ اب جج صاحب اکیلے ہوں گے، ان کا جیل میں جانا اور 3-4 وکلا کا یا 5 وکلا کا جیل میں جانا زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ وہاں سے کوئی 60 70 یا 100 بندے کو جو ہے وہ روزانہ لے کے آیا جائے اور پھر اس کے بعد ان کو ٹرائل کے بعد یہاں سے واپس لے کے جائیں، تو یہ کافی مشکل جو ہے وہ پریکٹس ہے، تو لہٰذا اس سے بچنے کے لیے یہ کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح میں آپ کو بتا چلوں کہ ATC کے جو رولز ہیں ان کے تحت ان کیسز کی روزانہ کی بنیاد پہ سماعت کی جائے گی، اور ان کیسز میں چونکہ عمران خان صاحب کا نام بھی شامل ہے اور عمران خان صاحب گرفتار ہیں اور اب عمران خان صاحب اڈیالہ میں بند ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کو کیسے لائیں گے؟ عمران خان کا ٹرائل کرنے کے لیے کیا جج صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ جائیں گے بار بار یا کہ کچھ اور پروسیس؟ تو جناب اس کا پروسیس یہ ہے کہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کی حاضری کروائی جائے گی اور پورا پروسیس جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے مکمل کیا جائے گا، لیکن اس کی روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہوگی، اور یہ سنگین نوعیت کا مقدمہ ہے۔ اس میں بھی جو نئی دفعات شامل کی گئی ہیں اس کے مطابق عمران خان اور دیگر ملزمان جو ہیں ان کو سنگین ترین سزائیں مل سکتی ہیں۔ عمران خان کے خلاف اس مقدمے میں بغاوت کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں جن کی سزا جو ہے وہ میں نے اپنے دیگر ویلاگز میں کہا ہے کہ اس میں عمر قید اور اس سے زیادہ کی سزا بھی ہے اور پھانسی کی سزا بھی اس میں ہو سکتی ہے اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے جو دفعات اس میں لگائی گئی ہیں۔ اب دیکھیں عمران خان کو اس میں کیسے وہ بچتے ہیں، کیونکہ عمران خان اور دیگر لوگوں نے جو بیانات ریکارڈ کروائے ہیں ان کے مطابق وہ تسلیم بھی کرتے ہیں۔ عمران خان انہوں نے انڈائریکٹلی یہ تسلیم بھی کیا ہے کہ ظاہر ہے ان کی گرفتاری کے بعد جو رد عمل آیا ہے اس کو انہوں نے اون بھی کیا۔ ہاں، جب لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں، جب ان کو پتہ چلا کہ یار یہ تو ساری سازش پکڑی گئی ہے، پتہ لگ گیا کہ یہ تو سارا کام تھا فوج کے خلاف بغاوت کا، تو پھر اس کے بعد ایک سیریل چلی تھی کہ جناب ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ حالانکہ عمران خان صاحب نے تو کئی دن تک مذمت ہی نہیں کی تھی، ایون کہ سپریم کورٹ میں جب ان کے لیے سہولت کاری ہو رہی تھی تب جج صاحب ان کو بار بار وہ مشورہ دے رہے تھے نا، بتا رہے تھے کہ نہیں ایسے کر لے بیٹا، ایسے بات ہوتی ہے، آپ لیڈر ہیں تو درگزر سے کام لیں، مطلب وہ مشورہ تھا کہ جناب خان صاحب مذمت کر دیں، لیکن خان صاحب کو تب سمجھ نہیں آئی۔ اس کے بعد جب ان کو سمجھ آئی پھر انہوں نے مذمت کی، لیکن پہلے یہ آن کرتے رہے ہیں اور دیگر لوگ بھی آن کرتے رہے ہیں کہ جی ہم نے ہی سارا کچھ کیا ہے۔ تو اس سازش میں بھی عمران خان کا بچنا جو ہے وہ کافی مشکل نظر آ رہا ہے، اور 2 سنگین مقدمات میں بہت تیزی سے ٹرائل جاری ہے، اور یہ وہ مقدمات ہیں چونکہ خصوصی عدالت نے ٹرائل کرنا ہے تو خصوصی عدالت میں بہت زیادہ ڈیلے نہیں چلے گا، یہاں پہ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ کارروائی بڑھے گی اور دنوں میں فیصلہ آ جائے گا۔
اور اگر فیصلہ آتا ہے تو پھر آپ سوچیں کہ عمران خان کو کون کون سی سزا جو ہے مل سکتی ہے۔ اور اب جناب آخر میں ہم نے بات کرنی ہے اسی ویڈیو لاگ میں کہ جنرل باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب کو جو ہے عدالت کی طرف سے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ میرا خیال ہے کہ کوئی اپنی نوعیت کا منفرد قسم کا کیس ہے کہ جس میں سابق آرمی چیف اور سابق ڈی جی ISI کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے یا کسی عدالت کی طرف سے نوٹس بھیجا گیا ہے کہ جناب اس پر اپنا رسپونڈ دے دیں، جواب دے دیں کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ ان دونوں کے خلاف مقدمہ کے اندراج کی درخواست کا کیس ہے۔ اور یہ کیس جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک عاطف نامی شہری ہیں پنڈی کے، انہوں نے دائر کیا ہے، اور ان پر الزام یہ لگایا جا رہا ہے مذکورہ شہری کی طرف سے کہ جو دونوں افسران جو ہیں وہ انہوں نے اپنے وہ جو رولز ہیں نا ان کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ یہ اہم عہدے پر تعینات تھے اور لازم یہ تھا، ان پر پابندی یہ تھی کہ یہ 2 سال تک کسی قسم کی سیاست میں یا کسی اور اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں ہوں گے۔ لیکن مذکورہ افراد نے مختلف لوگوں کے ذریعے اسی درخواست میں کہا گیا ہے کہ صحافی ہیں شاہد میتلا صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ جوید چودھری صاحب کے ان کے ذریعے اپنی جو خبریں ہیں وہ چھپوائی ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ کی ہے، یہ میرا خیال ہے کہ یہ انڈائریکٹلی رابطے تھے، اور اس میں شاید وہ اس میں ملوث مطلب ان کے خلاف قانون لاگو ہوتا یا نہیں ہوتا یہ تو عدالت فیصلہ کرے گی، لیکن اس بنیاد پر ان کے خلاف درخواست ہے کہ انہوں نے اپنے وہ جو رولز تھے یا ان پر جو پابندی تھی اسے توڑا ہے، تو لہٰذا اسے توڑنے کی بنا پر ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے اور ان کے خلاف FIA کو مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا جائے، کیونکہ FIA کو اس حوالے سے پہلے ہی درخواست دی جا چکی ہے۔ اس پورے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب عامر فاروق صاحب نے نوٹس جاری کیے ہیں، اور دونوں سابق جو جنرل صاحبان ہیں یعنی کہ جنرل باجوہ اور فیض حمید صاحب، ان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے جواب طلب کیا اور دیگر فریقین کو بھی نوٹس جاری کیا۔ اب دیکھیں اس پہ کیا جواب آتا ہے اور کب وہ پیش ہوتے ہیں، لیکن یہ پاکستان میں ایک چینج ہے، یہ نظر آ رہا ہے کہ اس طرح کی جو شخصیات ہیں ظاہر ہے وہ ایک ہائی پروفائل عہدے پہ قائم رہی ہیں، ہائی پروفائل کیس ہے، تو اس میں ان کو نوٹس جاری ہونا بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔